الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ. یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ. مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے. آئیے ہمارا نہایتی محبت اور عقیدت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات جان حسنات مجیب الدعوات پیغمبر اعظم ہادی دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانے درود پاک جھوم کر پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اس علاقے میں جناب مولانا اکبر علی صاحب نے وارث اعلیٰ کانفرنس منعقد کر کے ہم تمام لوگوں کو وارث پاک کی شخصیت، ان کی شان و عظمت، ان کے مقام سے آشنا کرانے کی کوشش کی. ہر جگہ لوگ جس سلسلے سے مرید ہوتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے جو بہت بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کا ذکر سنوائیں یا سنیں. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جو کانفرنس آپ منعقد دیکھ رہے ہیں اسی کوشش کا نتیجہ ہے. ویسے یہاں سے کچھ دوری پر گور کی سرزمین ہے جہاں پر ایک بابا ہے جن کا نام ہے اکبر بابا. وہ بھی دیوانہ ہے وارث پیا رحمۃ اللہ علیہ کا. ہر سال ان کی یاد میں وہ محفل سجاتے ہیں. یاد رکھیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عقیدت مندوں نے جو مثال میں دیکھا کہ آپ ایک کٹورے میں آگ دوسرے کٹورے میں پانی لے کر جا رہے ہیں، چہرے پر غضب کے آثار کافر غصے کی حالت میں دکھائی دے رہی ہیں. تو ان کے چاہنے والوں میں سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ تیور بتا رہے کہ آپ بہت ناراض ہیں، بہت غصے میں ہیں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اور یہ ہاتھ میں جو آپ کے کٹورے ہیں جس میں آگ اور پانی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جو آگ
آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتا ہوں، اور یہ کٹورے میں جو پانی ہے میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ایسا کیوں؟ آپ جنت کو بجھا دینا، جنت کو جلا کے دینا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا کے دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے ان دونوں کو ختم کر دینا چاہتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے دل میں شوق ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، نماز پڑھ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، اگر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، بڑوں کا احترام کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، بچوں پر شفقت کر رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، جلسہ سجا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو میرا مشرب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ نماز پڑھیں تو جنت کے لیے، قرآن کی تلاوت کریں تو جنت کے لیے کریں، ماں باپ کا احترام کریں تو جنت کے لیے کریں، بچوں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے، بڑوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آئے، نیک کام کرتے ہوئے نظر آئے، اب یہ تصور ہو کہ ہمیں جنت مل جائے، میں اس کے مخالف۔ بہت سے لوگوں کو میں یہ سنتی ہوں کہ لوگ نیک کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جہنم سے اپنے کو بچانے کے لیے اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی میرا مشورہ نہیں ہے کہ اچھے کام اس لیے کیے جائے کہ ہم جہنم میں نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی نیک کام کیا جائے، نماز پڑھی جائے تو اللہ کی محبت کے لیے پڑھی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی رضا ہے جس کو نصیب ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو سنیے، حضرت رابعہ بصریہ، وہ رابعہ بصریہ ہیں جن کو وارث کیا جانتے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں 3 فقیر ہوئے، پوری دنیا میں 3 فقیر ہوئے، اور فقیروں میں سب سے پہلا نام کس کا رکھا؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آدھا فقیر حضرت رابعہ بصریہ کے کہتے ہیں۔ جو فقیر ہے وہ بھی جتنی ہے آدھا، پوری ہے خاتون جنت۔ تو لوگوں نے کہا اور ایک وہ بتا دیجئے جو پورا ہے اس کا بھی نام رکھیے۔ تو حضرت وارث کیا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا، سر کو جھکا دیا، اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے سمجھ لیا یہ تیسرا فقیر کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات گرامی ہے، حضرت عاصی، حضرت وارث کیا علیہ رحمۃ اللہ کی صاحب دیوار کی شہ دیوار۔ تو میں بتا رہا ہوں آج حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے معالم التنزیل۔ معالم التنزیل میں فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سرور کائنات کی حدیث پاک کو
انہوں نے ملا علی قاری نے اپنی کتاب معالم التنزیل میں لکھا اور بتایا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب سوچئے جہاں پر خود اللہ والا ہوتا ہو، جہاں اس کا مدار اقدس ہو، جہاں پر وہ صبح و شام گزار رہا ہو، اس جگہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنے گھنٹے نازل ہوتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں جب رحمت برستی ہے، جہاں پر وہ سراپا رہ رہے ہیں وہاں پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا عاقب محمد عاقب صاحب جو فرزند ہیں حضرت علامہ مولانا ناہید احمد صاحب مدن اللہ کی کئی شاندار تقریر کی، انہوں نے اشارہ کیا یا وہ دور رہی ہے یا ہم کرامتیں سن کر چومیں، وہ دور نہیں رہ گیا ہے یا ہم اپنے بزرگوں کی صرف وہ کرامتیں جو انہوں نے دنیا میں پیش کی ہیں جس کا خطبہ پڑھا جائے، بلکہ انہوں نے دعوت دی کہ کرامتیں سنیے لیکن اپنی زندگی نکالنے کے لیے سنیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے سنیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اور پھر ہمیں کہاں جانا۔ اگر اس طریقے سے آپ نے جلسے سجائے، اس طریقے سے بزرگوں کی باتیں آپ نے سنی، یہ ظاہر رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جلسہ کرانا بھی کامیاب ہوگا اور آپ کا سننا بھی کامیاب ہوگا، وقت گزارنا بھی کامیاب ہوگا۔ لہذا اس بات کو بھی دماغ میں رکھیے کہ سب سے ایک بندے کے لیے سب سے جو بیش قیمت چیز ہے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، جب مومن جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتوں سے فرمائے گا کچھ اور چاہیے، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور چاہیے، تو جنت میں جتنے لوگ چکے ہوں گے جانتے کیا کہیں گے، اللہ یہاں کس چیز کی کمی، ہم تو جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو کھانا چاہتے ہیں فوراً آ جاتا ہے، دنیا میں ہم نے وہ چیزیں نہیں پائی جو یہاں پر ہم حاصل کر رہے ہیں، تیرے جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو نے جنت کو ہر نعمتوں سے سجا دیا ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن آج میں تجھے ایسی دولت دے رہا ہوں جس کو تم تمام نعمتوں سے پھوکتے ہوگے، آج میں اپنی رضا تجھے دے رہا ہوں، تم لوگوں کو اپنی خوشی دے رہا ہوں، میں آج تم لوگوں سے راضی ہو گیا، میں اس کا اعلان کر رہا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی خفا نہ ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے رضا دے دی تو کبھی خفا نہیں ہوگا، وہ دے دی تمام جنت دل کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا، وہ خوشی کا لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اعلان کرے گا کہ میں نے آج تجھ کو اپنی خوشی سے مالا مال کر دیا، ہم نے آپ کو رضا سے تمہیں بہرور کر دیا، تو وہ لوگ جھوم جائیں گے اور اپنے مقدر پر ناز کریں گے۔ دوستو مالک ہمارا وہ ہے جو ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، لیکن ایسا رب ہے، رب جانتے کیا ہوتا ہے؟ رب مانے پالنے والا، اور رب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس قدر سجایا ہے کہ شروع کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ملے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے سارے جہان کے رب کے لیے، اور بسم اللہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید شروع کرایا ہے، آیتیں جو شروع مل رہی ہیں سورہ فاتحہ کی، سب سے پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے، تمام جہان
کے پروردگار کے لیے. اور جب قرآن ختم کریں گے تو وہاں بھی رب کا ذکر ملے گا. سورہ ناس کو پڑھیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل اعوذ برب الناس. فرماتے ہیں ہم آج اپنے لوگوں کے رب سے یا ہمیں پناہ چاہیے جو تمام لوگوں کا رب. یہی نہیں قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر بارے میں رب کا ذکر ملے گا. اور یہ رب ایسا لفظ ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں, یہیں پیدا ہوئے تھے نا روز ازل میں. توجہ چاہتا ہوں, غور سے میری بات سنیے گا. روز ازل میں جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لیا تھا, وعدہ کرایا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, کس لفظ میں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسے کہا تھا؟ ہمارا وجود نہیں تھا, ہم جسم کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھے. پہلے دن کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ کیا کہا تھا روحوں نے؟ قالوا بلا. قالوا بلا, کیوں نہیں, وہی تو ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وعدہ کرایا اور امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. توجہ چاہتا سنیے, اب امتحان لینا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنا رب کس کو سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں نا, بات تھوڑی دیر سن لی. مولانا اکبر صاحب ہے نا, وہ یہاں کے مزاج کو پڑھ تمہاری گئے, آپ ان کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں, آپ کتنا دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے, سب کو آپ سن بھی لیں. میں بھی سنانے کے لیے آیا تھا, یہ آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں. مجھے شوق نہیں, بہت پڑھا, بہت پڑھا, اتنا پڑھا اللہ تعالیٰ ابھی عمر دے اتنی برکت دیا ہے کون پڑھوں گا. شوق نہیں ہے, لیکن اب دل میری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں وہ بات کو دوں جو لوگوں کے دلوں کو چھوئے, اس پر لوگ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں. بے شک حق ہے. واہ واہ, زندہ باد. افسوس ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. واہ واہ, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم کارخانے سے پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہم کھیتی سے پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نوکری سے پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تجارت سے پڑھ رہے ہیں. جانتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک دیہاتی شہر میں گیا, تو شہر میں جانے کے اس نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ سے پانی نکل رہا ہے, یعنی کہیں سے ٹوٹی سے پانی خارج ہو رہا ہے. اب اسے نل کہہ دیا, نل سے پانی نکل رہا تھا, تو وہ سوچتا ہے کہ پانی یہ نل دے رہا ہے, یہ پانی سے نل سے پانی نکل رہا تھا, لیکن ہوتا کیا ہے, پمپ کے ذریعے پانی یہاں پہنچایا جاتا ہے, موٹر کے ذریعے وہاں پانی پہنچایا جاتا ہے. میں بھی آسام میں گیا تھا, آج سے 1972 کی بات بتا رہا ہوں. وہاں پر دیکھا کہ ایسے ہی نل کی طرف لمبے لمبے یعنی پائپ لگے ہوئے ہیں, اسے پانی نکل. تو اس وقت میرے دماغ بھی بات آتی تھی کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے پانی ابلتا ہے, جہاں سے پانی ابلتا ہے. اس لیے کہ جہاں پر اس کے اندر پائپ لگا تھا وہاں سے پانی نکلنے لگے گا. اس دھرتی میں خوبی ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے, اس وقت مجلس میں تھا, لیکن اب دماغ میں بات آ گئی کہ وہ چشمہ نہیں پھوٹتا, پائپ کے ذریعے وہ پانی پہنچایا جاتا ہے جو اسے کنوارے کے شکل میں نظر آتا ہے. تو آپ جان لیجئے کہ یہ کارخانہ ہمیں نہیں پال رہا ہے, ہمیں تجارت نہیں پال رہی ہے, ہمیں نوکری نہیں پال رہی ہے,
بلکہ ہمیں اللہ پال رہا ہے. جس طرح پمپ سے پانی نل تک پہنچتا ہے اسی طرح یہ کارخانہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے ہماری روزی کا. تجارت ذریعہ ہے ہماری روزی کا. نوکری ذریعہ ہے ہمارے اس کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینے والا خدا ہے, پالنے والا خدا ہے. پالنے والا ایسا پالنے والا ہے کہ ہر جگہ ہمیں امتحان کی منزل سے گزرتا ہے. جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام بہت ہے. 99 نام تو بھائی کرام سے تب بتاتے ہیں, لیکن کتنے نام ہے اللہ بہتر جانتا ہے. آخری بات تو گزرتا ہے کتنے نام ہے اس کے اللہ بہتر جانتا ہے. 99 صفاتیں ہیں, لیکن رب کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے پیدا فرما دی ہے جس کو آپ غور کریں گے تو اس طرح غور کیجئے کہ ایک ماں ہے جس کا چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. اتفاق سے اس کی ماں کا نام زینب, اس کی ماں کا نام زینب ہے. بچہ آواز ہے زینب زینب. ماں جانتی ہے کہ میرا بیٹا ہی بولا رہا ہے. تھوڑی سی اس کے دل میں وہ جذبہ, وہ محبت پیدا نہیں ہوئی. جس وقت بچہ کہتا ہے ماں ماں ماں, جیسے ہی بچے کی آواز ماں کے کان سے ٹکرا جاتی ہے اس کی مامتا بےقرار ہو جاتی ہے, جان جاتی ہے کسی پرورش کی ذمہ داری میرے سر ہے. مجھے میرا بچہ آواز دے رہا ہے, لہذا دوڑ کر ماں اپنے بچے کے پاس پہنچی کہ بچے کو میری ضرورت ہے, شاید پیاسا ہے, شاید بھوکا ہے, مجھے بلا رہا ہے. بلا تشبیہ اسی طرح ہم رحمان کر اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں, رحیم کہہ کر پکار سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے رب نے ایسا تعلق رکھ دیا ہے کہ جب بندہ کہتا ربنا آتنا فی دنیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تجعلنا. ارے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. دیکھیے ہر جگہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی. قعدہ بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رب اجعل مقیم الصلاۃ وذریتی. پڑھتے ہیں نا, اس میں بھی رب کا ذکر ہوتا ہے. اور جب دنیا سے ہم جائیں گے تو قبر میں پہنچنے کے بعد ہمارا اسی سے امتحان ہوگا کہ وہ دنیا میں کس کو رب کہتے تھے. زراعت کو, نوکری کو, تو وہاں پر فرشتوں سے ہی سوال کراتا ہے من رب کا, من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ تو جو لوگ دنیا میں رب اللہ کو جانتے ہیں, اس کے رزق پر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور جو تجارت پر پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں اللہ. افسوس افسوس میں اس کو نہیں جانتا. تو لوگ کس سے پڑھ رہے ہیں, جو لوگ کارخانے سے پڑھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتا. تو اس رب سے تعلق جوڑیے جو یہاں بھی ہم کو پال رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں جائیں گے نا تو وہاں بھی رب ہی کا ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم یقوم الناس لرب العالمین. دوستو یاد رکھیے ہر جگہ رب ہی رب ہے, تو ہم اس کو کب تک بھولے رہیں گے؟ ارے اس کی بارگاہ میں آئیے. حضرت مولانا عاقب صاحب نے کہا آپ کو اگر دن بھر میں 5 وقت کی نہیں تو 1 وقت بھی تو پڑھ لیں. اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ اب 1 وقت پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں دوسرا وقت کی نماز پڑھنے کا بھی جذبہ بھر دے گا. تیسرے نماز بھی آپ عادی ہو جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ نماز اگر چھوٹے گی تو آپ بے چین ہو جائیں گے.
یہی میری بھی دعوت ہے اپنی تمام بہنوں سے، تمام ماؤں سے، تمام بزرگوں سے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، خدا کو یاد کیجئے، اس پالنہار کو یاد کیجئے جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں سنوار رہا ہے، جو نکھار رہا ہے، جو حضرت فارسیہ کو کمال کے درجے کو پہنچا رہا ہے، جس کا آج ہم خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم جیسے لوگ بیان کرنا چاہیں تو جلدی نہیں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔